17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو اللہ کے رسول کے چند جانثار، چند نام لیوا، چند فدائین، چند دیوانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کا سامنا کیا اور ان کو شکست فاش دی، اور قیامت کے دن تک کے لیے امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ جو بھی اللہ پر توکل کر کے اور رسول اللہ کی محبت میں گم ہو کر میدان کارزار میں کود جاتا ہے، رب ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، رب ہمیشہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ 17 رمضان مبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یہ خاقہ مست، یہ جانثار جن کے پاس نہ تو زرے ہیں اور نہ ہی تلواریں ہیں، نہ ہی نیزے ہیں، نہ ہی تیر کمانے ہیں، نہ ہی سامان حرب ہے، نہ ہی سوار ہونے کے لیے سواریاں ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہیں تو 313، لیکن کل 313 میں سے صرف 8 تلواریں تھیں، کل 8 تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، اور یہ دیوانے اسلام کا نقشہ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام کا نقشہ بدلنے کے لیے یہ چند فاقہ مست نکلے۔ احباب گرامی کو جب پتا چلا کفار مکہ کا ایک لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، یہ مشورہ کیا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے، کافر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول خدا نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، مہاجر بھی آ گئے، انصاری بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب حضور نے ان کے سامنے سارا مدعا پیش کیا، کہا میرے غلاموں، کفار کا لشکر جرار آ رہا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کہتے ہو، مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے یا باہر نکل کے لڑنا چاہیے؟ تو ساروں نے یک زبان ہو کے کہا سنیا، ہمارا یہ ارادہ ہے مدینے سے باہر نکل کر دفاع کرنا چاہیے۔ حضور نے ان کی پہلی بات کو قبول فرما دیا۔ حضور نے کہا میرے غلاموں، مشورہ دو کس طرح جنگ لڑی جائے گی، کس طرح کافروں کا مقابلہ کریں گے؟ ہم تھوڑے سے ہیں، وہ زیادہ ہیں، ہمارے پاس سامان حرب بھی نہیں، ان کے پاس سارے کا سارا سامان حرب بھی ہے، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ تو سب سے پہلے اسلام کی صفوں میں اسلام کے دفاع کے لیے جو شخص کھڑا ہوا وہ سفید داڑھی والا، ساری داڑھی سفید ہے، لیکن اسلام کے دفاع کے لیے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا، کہا لجپالا کریمہ، ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ان کافروں کی کیا بات ہے، آپ کس سے ہمیں لڑا دیں گے، ہم لڑ جائیں گے، آپ اشارہ تو کیجئے، سویا اپنی جانیں مار دیں گے لیکن اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیں گے۔ اور میں ابو بکر میں خوش ہو گیا، ابو بکر میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بیٹھ جا۔ ابو بکر بیٹھے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے کہا سنیا لجپالا، آپ تو ہمیں کفار مکہ سے مقابلہ کا کہہ رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر آپ ہمیں جنوں سے بھی لڑا دیں گے تو ہم جنوں سے بھی لڑ جائیں گے، ہم جنوں سے دیوں سے بھی لڑ جائیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرے کئی ماتا خوش ہو گئے، جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اب آقا نے انصار کی طرف دیکھا، یہ تو میرے مہاجر ہیں جو میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ میرے غلام، یہ تو وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ مدینے والے انصاری کیا کہتے ہیں؟ جب آقا نے نظر دوڑائی نا انصار کی طرف، تو انصار میں سب سے پہلے حضرت مقداد کھڑے ہوئے،
جواب دینے کی حد کر دی. حضرت مقداد کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ سویا لگتا ہے آپ کی نظر ہماری طرف ہے. لجبالا کریمہ ہم تیرے در کے نوکر ہیں, تیرے در کے غلام ہیں, ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کو جب لڑنے کا وقت آیا تھا قرآن کہتا ہے قوم بولی تھی انتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, ساری قوم بولی, انہوں نے کہا موسیٰ جا تو لڑ اور تیرا خدا لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم لڑنے والے, ہم سے عبادت کروانی ہے کروا, کلمہ پڑھوانا ہے اپنا تو پڑھوا, اپنے پیچھے چلوانا ہے تو چلا, لیکن لڑنے والی بات ہم سے نہ کر, جا تو لڑ یا تیرا خدا لڑے. اور حضرت مقداد نے کہا سونیا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کریں گے, تیرا اشارہ ہوگا سونیا تو جدھر کہے گا ادھر چھلانگے لگا دے, جدھر تیرا اشارہ ہوگا سونیا ادھر چھلانگے لگا دے. پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور حضرت سعد میری وعدہ نے حل کر دی. کہا لجبال آقا کریم آقا آپ نے ہماری طرف دیکھا ہے, آقا یہ تو کفار مکہ ہے, خدا کی عزت کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں سمندر میں چھلانگ لگا دو ہم سوال نہیں کریں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو. جب کریم آقا نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا, صحابہ کی محبت دیکھی, صحابہ کا یہ عشق دیکھا, کریم آقا خوش ہو گئے, آقا کے لبوں کو تبسم آ گیا. اب یہ 313 کا لشکر مدینے سے نکلا, جب مدینے سے نکلا تو 313 تھے, لیکن پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ان میں سے بھی 8 صحابہ کو پیچھے بھیج دیا گیا, باقی رہ گئے 305. 305 غلاموں کو لے کر اللہ کے رسول مدینے سے نکل رہے ہیں, اور حالت کیا ہے کہ کل 8 تلواریں ہیں. اب لڑا کس سے جاتا ہے, اس وقت میں جنگ کس سے ہوتی تھی, تلوار سے. آج کے دور میں جنگ ہوتی ہے تو توپ سے, کلاشنکوف سے, اس وقت ہوتی تھی جنگ تلوار سے. اگر تلوار ہی نہ ہو تو پھر بڑا جنگ کیسی جنگ, کون سی جنگ میں وہ جا رہے ہیں. تو جب یہ فاقہ مست نکلے, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لہرا رہا ہے, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ لہرا رہا ہے, جسے کچھ نہ ملا اس نے کھجوروں سے ڈنڈے توڑے اور ڈنڈے لہرانے شروع کر دیے, کھجوروں کے ڈنڈے بنا لیے اور ڈنڈے لہرانے شروع کر دیے. یہ لشکر نکلا مدینے سے, یہودی بیٹھے منظر تک رہے تھے, دیکھ رہے تھے. کسی نے صدا دے کے کہا, آواز دے کے کہا, اوے مسلمانوں, اور تمہاری مت تو ہی ماری گئی, بھائی کدھر جا رہے ہو؟ بھلا ڈنڈوں سے بھی لڑائی ہوتی ہے, ڈنڈوں سے بھی لڑتا ہے, کیا مرنے جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ تو صحابہ میں سے کسی نے جواب دے کے کہا, کسی نے صدا دے کے کہا, ارے یہودیوں تم ہماری تلواروں کو دیکھ رہے ہو کہ تھوڑی سی تلواریں ہیں, تم ہمارے نیزوں کو دیکھ رہے ہو کہ تھوڑے سے نیزے ہیں, تمہاری نظر ہماری تلواروں اور نیزوں پر ہے, ہماری نظر چہرہ بددعا پر ہے, ہماری نظر چہرہ بددعا پر ہے. تم ہماری تلواروں کو دیکھتے ہو, ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. تم ہماری تلواروں کو دیکھتے ہو, ہم کملی والے آقا کو دیکھتے ہیں. کہ ہم جن کے پیچھے جا رہے ہیں یہ ہمیں ڈوبنے نہیں دیں گے, یہ ہماری ناؤ پار لگائیں گے, یہ ہمارا بیڑا پار لگائیں گے, اور ایسا پار لگائیں گے قیامت تک کے دنیا ہماری مثالیں دیتی رہے گی, دنیا ہماری مثالیں دیتی رہے گی. تو ہمارے ہمیں بدر یہ چھوٹا سا لشکر نکلا سوئے بدر کے لیے, بدر کے میدان کی طرف یہ چھوٹا سا سرکار کے غلاموں کا لشکر چلا. جب مدینے سے باہر آیا نا تو آقا نے لشکر پر نظر دوڑائی, ایک چھوٹا بچہ نظر آیا جس کا نام عمیر تھا, عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ چھوٹا بھائی تھا. سعد بڑا بھائی وہ بھی شامل ہے جنگ میں, لیکن چھوٹا بھائی عمیر بھی جنگ میں شامل ہے. چھوٹا سا ہے, 12-13 سال کی عمر. سرکار کی نظر ان پہ پڑی نا تو حضور نے فرمایا بیٹا عمیر, جی یا رسول اللہ. فرمایا بیٹا تو واپس چلا, تو واپس پلٹ جا,
یہ جنگ پہ ہم جا رہے ہیں، ہم کو کھیلنے نہیں جا رہے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص جو تھے وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو چلتے، کہا یا رسول اللہ میرا بڑا بھائی جا رہا ہے تو مجھے بھی جانے دیجیے۔ فرمایا وہ بڑا ہے، اس کی عمر 18-19 سال ہے، تیری 12-13 سال ہے، تو بھی چھوٹا ہے، لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ سنیے صحابی رسول کا جواب، کہا سوڑیا ہوں تو چھوٹا لیکن اپنے بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، بڑے سے زیادہ طاقتور ہوں، نہیں یقین آتا تو سوڑیا ہماری کشتی کروا لے، ہماری کشتی کروا لے۔ محمد اکرام قدر میرے کریم آقا نے اظہار تفرن کے لیے حضور نے دونوں کی کشتی کرا دی، دونوں کی آپس میں سرکار نے کشتی کروائی۔ جب کشتی کرنے کے لیے دونوں بھائی آپس میں آمنے سامنے ہوئے نا تو چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ میرے بھائی ساتھ تیرا تو نمبر لگ گیا ہے، آج تو مجھ سے خود ہی ہاتھ جاتا کہ میرا نمبر بھی لگ جاتا، میں بھی سرکار کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں، میرا بھی سرکار کے غلاموں میں نام شامل ہو جائے۔ تو احباب گرامی قدر بڑا گر گیا، چھوٹا آگے ہو گیا، تو انہیں بھی سرکار نے لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ 305 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول نکلے اور میدان بدر میں سرکار پہنچے۔ حضور کے جانے سے پہلے کفار مکہ وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے جو اچھی اچھی جگہ تھی پانی کے قریب والی ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے تھے۔ مسلمان جب پہنچے تو ان کے لیے ریتلی زمین والی جگہ ان کو میسر، جہاں ریت تھی وہاں پر جا کر مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے۔ جب مسلمانوں کے خیمے لگ گئے، ادھر سامنے کافروں کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اب مسلمانوں نے اپنے خیمے کو لگا لیے، اب سوچا کہ کافر ہیں سرکار کے اپنی دشمن، یہ سرکار پہ پہلے حملہ کریں گے، حضور کی جان کے دیکھ پیدر پہ ہوں گے، پہلے سرکار کے لیے کوئی الگ اونچی جگہ پر کوئی خیمہ لگایا گیا، تو سرکار کے لیے ایک اونچی جگہ پر خیمہ لگایا گیا، ایک چوپڑی بنائی گئی، خیمہ لگایا گیا، عریش سجایا گیا۔ احباب گرامی کا وہ خیمہ سج گیا، جب خیمہ بن گیا تو صحابہ نے کہا سنیا لجبالا آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ اس خیمے میں تشریف لے آئیے۔ سرکار خیمے میں آ گئے، حضور فرمایا میرے خیمے کا پہلا کون دے گا، کون رکھوالی کرے گا؟ تو پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، ہر بات میں پہلا نمبر لینے والا ابوبکر کھڑا ہو گیا، کہا سونیا تیرے خیمے کی رکھوالی میرے ذمہ ہے، پہلے میں کٹوں گا، دشمن مجھے کاٹے گا تو دل تک پہنچے گا یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے کے گرد کھڑے ہو گئے، رات چھا گئی، سامنے کافروں کا لشکر ہے، ادھر غلاموں کا لشکر ہے سرکار کے، ادھر ساری رات گانا بجانا چلتا رہا، ادھر ساری رات رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، وہ ساری رات طرح طرح کے گیت گاتے رہے، یہ ساری رات رب کی بارگاہ میں روتے رہے، وہ ساری رات لہو لعب میں لگے رہے، یہ ساری رات اپنے رب کو مناتے رہے، رب کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہزاری کرتے رہے۔ رات گزر گئی دوستو، جب ساری رات گزر گئی، صبح نماز فجر پڑھی گئی، نماز فجر پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں گیا سرکار کے خیمے میں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری، اللہ کے حبیب نے سر سجدے سے اٹھا لیا اور اس کے بعد اپنے ید اللہ والے ہاتھ یوں بلند کیے، اپنے ید اللہ والے ہاتھ اللہ کے حضور یوں بلند کیے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں سرکار کو بہت کالی کملی تھی سر پہ، سر سے سنگی کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سنگی نیچے گرنے لگی، میں نے آگے بڑھ کے پکڑ لی، پھر سرکار کے کندھے پہ ٹکا دی، پھر سرکار نے ہاتھ سے بلند کیا۔ آج جب ہم مانتے ہیں تو ہمارے یہاں کو جو جتنا وی آئی پی ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ ادھر نیچے رکھتا ہے، وہ اپنی حدق سمجھتا ہے ہاتھ بلند کرنا، حالانکہ رب سے مانگ رہا ہے بندہ، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جتنی عاجزی ہو جائے اتنی کم ہے، جتنی عاجزی سے انکساری کے ساتھ بندہ مانگ لے اتنا کم ہے، لیکن ہمارا جو وی آئی پی کا ہوتا ہے ان کے ہاتھ
ہاتھ بلند کر کے مانگ رہا تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں سرکار کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ ہمیں سرکار کی بغلوں کی سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی. سرکار ہاتھ بلند کر کے مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حد ہو گئی. اللہ کے نبی نے وہ دعا مانگی، میں بھی حیران رہ گیا، میں بھی حیران ہو گیا. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار کریم مولا، اے کریم پروردگار عالم الہ العالمین، میں اپنا کل اثاثہ لے کے بدر کے میدان میں آ گیا ہوں. کل محنت اپنے 12-13 برس کی محنت لے کر مولا بدر کے میدان میں آ گیا ہوں. پتھر کھا کھا کر جن کو میں نے کلمہ پڑھایا ان کو لے کر بدر کے میدان میں آ گیا ہوں. ایک ایک کر کے جو پھول میں نے چنا ہے سارے پھولوں کی ٹوکری لے کے بدر کے میدان میں آ گیا ہوں. مولا اپنے سارے غلام سارے جانسار لے کر میں بدر کے میدان میں آ گیا ہوں. اللہم ان کوہنے کا حال الاصحابہ، اے میرے اللہ سن، اے میرے خالق سن، میرے پروردگار سن. اگر آج یہ 313 یا 305 اگر آج یہ مارے گئے نا، یہ کٹ گئے، یہ ہلاک ہو گئے، یہ مٹ گئے، تو مولا سن تیرا نبی کہتا ہے اگر یہ آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تجھے اللہ بھی کوئی نہیں کہے گا، قیامت تک تیری بندگی بھی کوئی نہیں کرے گا، قیامت تک تیرا ذکر بھی کوئی نہیں کرے گا. احباب گرامی قدر یوں سرکار دعا مانگ رہے ہیں آج بھی انکساری کے ساتھ دعا جاری ساری ہے. ابو بکر کہتے ہیں میری نظر سرکار کے چہرے پر ہے، بس میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اچانک حضور کے لبوں پہ تبسم آ گیا، آقا کے لبوں پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی. میں قریب ہوا، میں نے کہا سونے آپ کیا ماجرا ہے آقا، کیا کوئی خوشخبری آ گئی؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ کے ہاں سے مدد آ گئی. وہ دیکھ ابو بکر جبرائیل بھی آ رہا ہے، میکائیل بھی آ رہا ہے، وہ بھی 500 فرشتے لے کے آ رہا ہے، میکائیل بھی 500 فرشتے لے کے آ رہا ہے. ابو بکر جا کے خبر کرتے میرے غلاموں کو غم نہ کرے، رب کی مدد آ گئی ہے، رب کی نصرت آ گئی ہے، رب کی مدد آ گئی ہے. تو احباب گرامی قدر رب کی مدد آ گئی اور ایسی پھر رب کی مدد شامل حال ہوئی. وہ جو 3 گنا بڑا لشکر تھا جنہیں اپنے سامان حرب پہ مان تھا، اپنی طاقتوں پہ مان تھا، اپنی قوتوں پہ مان تھا، اپنی تعداد پہ مان تھا، اپنے آلات پہ مان تھا، سب کچھ رائگاں ہو گیا. اللہ نے ان کو ذلت دی اور یہ مسلمان جو چند تھے، تھوڑے سے تھے، سامان حرب بھی نہ تھا، اللہ نے ان کو شاندار فتح عطا فرمایا. شاندار فتح مسلمانوں کی حصہ میں آئی اور وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. ان میں سے صرف 14 شہید ہوئے اور ادھر سے 70 مارے گئے، اور نہ صرف 70 مارے گئے بلکہ 70 کو قیدی بنا دیا گیا. اب علامہ زمخشری لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رب نے جو 1000 فرشتہ بھیجا مدد کے لیے، تو رب چاہتا تو کوئی ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا. کافروں کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا نا، رب چاہتا تو کوئی ایک ہی بھیج دیتا. 1000 کی ضرورت کیا تھی؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ پہلے جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ ایک ایک فرشتہ بھیجا کرتا تھا. ارے باقیوں کی بات اور تھی، سید الانبیاء کی بات اور تھی. رب نے قیامت تک یہ دستور بنانا تھا، باقی مانگیں گے ایک بھیجوں گا، مصطفیٰ ایک مانگے گا 1000 بھیجوں گا، باقی ایک مانگے گا تو ایک فرشتہ بھیجوں گا. میرا مصطفیٰ مدد مانگے گا، باقیوں کی بات جدا ہے، سید الانبیاء کی بات جدا ہے. باقی ایک مانگیں گے ایک آئے گا، ادھر سے ایک مانگا جائے گا، اب 1000 بھیجے گا. احباب گرامی قدر 1000 کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. موضوع بڑا طویل ہے، اس پر جتنی گفتگو کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں، وقت ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین
ہمیں سرکار کے غلاموں کے اسوہ کاملہ کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدر بتاتا ہے ہمیں کہ اگر سرکار سے تعلق مضبوط ہے، سرکار سے محبت مضبوط ہے، سرکار سے عشق مضبوط ہے، سرکار سے تعلق مضبوط ہے، پھر چاہے جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، مسلمان کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ فتح جو ہوتی ہے مسلمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔